الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم حاضرین و سامعین اعظام، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آج دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الجمعہ۔ جمعۃ المبارک کا دن بھی میرے کریم آقا رسول عربی کے ارشاد گرامی قدر کے مطابق عید کا دن ہے، بلکہ میرے کریم آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ جمعۃ المبارک اپنی عزت و عظمت، شرف اور کرامت کے اعتبار سے اتنی بڑی عید ہے کہ اس کا درجہ عید الفطر سے بھی بڑا ہے اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا ہے۔ جمعہ کا درجہ ان دونوں عیدوں سے بڑا ہے، اور دوسرا آج عید الفطر ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کل جو عید ہوئی تھی وہ معاذ اللہ تعالیٰ صحیح عید نہیں تھی، اس دن روزہ تھا جس دن عید کا اعلان کر دیا گیا۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ صبح بحمد اللہ تعالیٰ اس موضوع پہ بڑی میں مفصل گفتگو کر کے آج میں نے عید پڑھائی ہے اور مفصل گفتگو کی تھی۔ بالکل سادہ سے لفظوں میں سمجھیے کہ محکمہ موسمیات کے نزدیک چاند کب نظر آتا ہے، بالکل ایک آسان سا دیہاتی ایک نسخہ سمجھ لیجئے، بالکل آسان، کہ ایک میدان میں دو آدمی دوڑ رہے ہوں، دونوں کے مقابلہ میں یہ ہو دوڑ ہو، ایک کی رفتار تیز ہو دوسرے کی رفتار ہلکی ہو۔ تیز رفتار اتنا تیز رفتار ہو کہ پہلے کے مقابلہ میں جب تک وہ پہلا میدان کا ایک چکر مکمل کرے گا یہ 12 چکر مکمل کر لیتا ہے۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آئی؟ وہ آپ کی گھڑی کی سوئی ایک چھوٹی سوئی ہوتی ہے اور ایک بڑی سوئی ہوتی ہے۔ چھوٹی سوئی بڑی سوئی کے مقابلہ میں کئی چکر لگا لیتی ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ بڑی سوئی جو منٹوں والی سوئی ہوتی ہے وہ 1 گھنٹے میں گھڑی کا پورا چکر لگا لیتی ہے، اور بڑی سوئی 12 گھنٹے میں پورا چکر کرتی ہے۔ ایسے ہے نا، ایسے ہے نا، ایک کی رفتار تیز ہوتی ہے اور دوسرے کی رفتار ہلکی ہوتی ہے۔ تو منٹوں والی سوئی ایک دن میں کم از کم 12 مرتبہ چھوٹی سوئی کے اوپر سے گزرتی ہے، ایسے ہوتی ہے، اور کبھی تھوڑی پیچھے ہوتی ہے، کبھی اس کے بالکل اوپر ہوتی ہے، کبھی تھوڑی سی آگے بڑھ جاتی ہے۔ سورج 12 مہینہ میں جو چکر مکمل کرتا ہے، چاند 1 مہینے میں وہ چکر پورا کر لیتا ہے۔ یعنی گویا چاند 1 سال میں 12 مرتبہ سورج کے برابر بھی آتا ہے، آگے بھی نکلتا ہے، پیچھے بھی ہوتا ہے۔ اور چاند نظر کب آتا ہے؟ جب سورج کے برابر تب بھی نظر نہیں آتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کیوں نہیں نظر آتا؟ کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی وجہ سے روشن نظر آتا ہے۔ مثلا اس وقت آپ کو تارے نظر آتے ہیں، دن کو تارے نظر آتے ہیں، ویسے کئی کو آتے بھی ہیں نا دن کو تارے، ان کو دن کو بھی تارے نظر آ جاتے ہیں، آتے ہیں نا کئی کو۔ ویسے ہمیں دن کو تارے نظر کیوں نہیں آتے؟ تارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تارے آسمان پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھر نظر کیوں نہیں آتے؟ سورج کی وجہ سے، کہ سورج کی روشنی
تاروں کی روشنی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، اس لیے وہ نظر نہیں آتے۔ چاند کی اپنی روشنی ہے ہی نہیں ہے، وہ تو روشنی ہی سورج کی وجہ سے ہے، اس لیے جب چاند سورج کے بالکل قریب ہوگا تب بھی نظر نہیں آئے گا، جب سورج کے ساتھ ہوگا تب بھی نظر نہیں آئے گا، جب سورج کے اتنا پیچھے ہوگا کہ سورج پہلے ڈوب جائے کوئی آدھا گھنٹہ اور چاند آدھا گھنٹہ بعد میں ڈوبے، تو اب اس کے ڈوبنے کے بعد چاند چونکہ دیر میں ڈوبتا ہے اس لیے وہ نظر آ جاتا ہے۔ بات کی سمجھ آئی؟ اور سائنسدانوں کے نزدیک اس دوڑ کو، یعنی جب سورج اور چاند دونوں سوئیاں ایک دوسرے کے اوپر آ گئیں، گھڑی کی سوئیاں، جب چاند اور سورج بالکل اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پہلی مرتبہ چاند تھوڑا سا سورج کے پیچھے ہوتا ہے، ہم اس کو اس کی پیدائش کا وقت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ چاند اب پیچھے رہنا شروع ہو گیا ہے۔ بات پھر سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ جب اس کی پیدائش کو 19 گھنٹے 40 منٹ ہو جائیں محکمہ موسمیات والوں کے نزدیک، تو اس وقت چاند نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے چاند نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ سورج کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے نظر آتا ہی نہیں۔ تو پاکستان میں پرسوں چاند کی عمر تھی 13 گھنٹے، نظر کتنے گھنٹوں میں آتا ہے؟ 19 گھنٹے 40 منٹ اس کو پیدا ہوئے ہو، اتنی عمر اس کی ہو گئی ہو تو پھر نظر آتا ہے، اور یہ عمر اگلے دن پورا ہونی تھی، سورج کے اس کے درمیان فاصلہ اگلے دن اتنا پورا ہونا تھا کہ وہ نظر آتا، لیکن انہوں نے 13 گھنٹوں میں دیکھ لیا، معلوم نہیں دیکھا گیا ہے، لیکن چاند انہوں نے چڑھا دیا۔ ایسے ہوا نا؟ بحمد اللہ تعالیٰ میں اعتکاف سے نہیں اٹھا تھا کہ اگر سنیوں کی، مسلمانوں کی کوئی جماعت اگر سٹینڈ لیتی ہے تو میں ان کی حمایت کروں گا، کہ سواد اعظم کی حمایت کی جاتی ہے، کیونکہ کسی بھی جماعت نے، بڑی جماعت نے سٹینڈ نہیں لیا بلکہ خاموشی اختیار کی، یہاں تک کہ اپنے تاثرات کے اظہار کیا، جی ٹھیک ہے عید منا لیں، روزہ بعد میں رکھ لینا، تو پھر میرے گاؤں میں 4 مسجدیں ہیں اہل سنت کے جن میں جمعہ ہوتا ہے، تو پھر میں تنہا عید نہ پڑھاتا، باقی عید پڑھاتے تو اختلاف پیدا ہوتا تھا۔ میرے نبی نے اختلاف کو پسند نہیں کیا، بلکہ ابو ذر غفاری کو یہاں تک فرما دیا تھا کہ ابو ذر کو زمانہ آ جائے گا جب لوگ تمہاری نمازوں کو وقت کے اعتبار سے برباد کریں گے، ان کے پیچھے تمہاری نمازیں نہیں ہوں گی، وقت کے اعتبار سے نماز کو برباد کریں گے، بے وقت پڑھیں گے۔ تو ابو ذر غفاری نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے کیا ہو کہ میں ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھوں؟ میرے نبی نے فرمایا تھا تو اپنی نماز پڑھ کے پھر ان کے ساتھ شامل ہو جایا کرنا، اگر ان کی ہوگی تو تیری بھی ہوگی، نہ ہوئی تو تو اپنی محفوظ کر چکا ہوگا۔ یعنی اجتماعیت سے جدا ہونے کی اجازت نہ دی کہ مسلمان اگر ایسے کریں گے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اختلاف نہ کرو۔ اس اختلاف سے بچنے کے لیے میں نے وہ عمل کیا تھا۔ آج اس لیے نماز عید پڑھی کہ اصل عید ہی آج ہے، اس لیے یاد پڑھنی چاہیے تھی۔ بہرحال آج اس موضوع پہ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، جو سب سے زیادہ اہمیت والا موضوع آپ کا آج کا موضوع ہے وہ ہے مسلمانوں پہ ہونے والا ظلم و ستم، اور اس کا سبب ہماری ذات ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ہماری ذات اور ہمارا کردار ہے۔ ہمیں یہ حیا نہیں آتا، یہ شرم نہیں آئی کہ ہم نے ابھی کیا کیا ہے؟ عید نہیں تھی مگر ہم نے منا لی، روزہ تھا مگر ہم نے نہیں رکھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر بلا عذر شرعی تو روزے کو قضا کرے گا، پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، رمضان کے برابر ثواب نہیں ملے گا۔ ہم نے وہ برباد کر دیا ہے، اور اس پر حیا بھی نہیں آیا۔ آپ اگر میڈیا کو دیکھیں گے نا، اس پر حیا بھی نہیں آیا، بلکہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ لوگ مفتی منیب الرحمان کو معادلہ گالیاں تک دے رہے ہیں کہ اس کے زمانہ میں عید ایسے ہوتی تھی، دیکھو جی اس مرتبہ عید کتنی اعلیٰ ہوئی ہے۔ گویا جو فعل حرام کرنے والا اس کی تائید کی جاتی ہے، جو سچا ہے اس پر طنز کی جا رہی ہے۔ اور پھر جب ایسی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا ہوگا؟ محترمی یاد رکھیے، آج مسلمانوں پر جو صورتحال گزر رہی ہے
جس سے عالم اسلام دو چار ہے، حقیقت میں ہم سب پر اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کرنا، لڑائی کرنا فرض ہو چکا ہے۔ ہم پر جہاد کرنا کیا ہو چکا ہے؟ مجھ پر بھی فرض ہو چکا ہے اور آپ پر بھی فرض ہو چکا ہے۔ اگر میں سستی دکھاؤں گا میں مجرم ہوں، آپ سستی دکھائیں گے آپ بھی مجرم ہیں۔ ہم سب پر جہاد فرض ہو چکا ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے۔ یہ عین فطرت کے مطابق حکم ارشاد فرماتا ہے، ہم از خود جہاد نہیں کر سکتے جب تک ہمارا امیر، ہمارا حکمران جہاد کا اعلان نہیں کرتا، ہم از خود جہاد نہیں کر سکتے۔ پوری تاریخ اسلام میں میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ کو سنہری دور سے لے کر خلفائے راشدین اور بعد میں سلطنت اسلامیہ کے تحت، خواہ وہ بنو امیہ کی سلطنت ہو، بنو فاطمہ کی ہو، بنو عباس کی سلطنت ہو، آپ کو کہیں بھی تاریخ اسلام میں یہ نہیں ملے گا کہ کسی مسلمان ملک کے ایک فرد نے، ایک وفد نے، ایک جماعت نے، ایک ٹولے نے تو جہاد کیا ہو مگر وہ کسی ملک کا نہ ہو، یعنی کسی ملک کے حکمران نے حکم نہ دیا ہو۔ میرے نبی نے جہاد کے لیے ایمان والوں کو روانہ کیا، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ سریہ جہادی دستے کو، اس دستے کو کہتے ہیں جس پہ میرے نبی آج خود تشریف فرمانا ہوں، صحابہ کو حکم دیں، جس میں خود تشریف فرما، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ خود تشریف فرمان ہو تو سریہ کہتے ہیں۔ مگر وہ سارے سرایا، وہ وفد، وہ جہادی دستے میرے نبی نے بھیجے تھے، آج خود کوئی نہیں گیا۔ کیا خود کوئی گیا ہو جا کے لڑائی کر کے آ گیا ہو؟ نہیں گیا، اس کی اجازت ہی نہیں تھی۔ خلفائے راشدین کے زمانہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کے سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تک کوئی بھی ایک ایسا بھی واقعہ آپ کو نہ ملے گا کہ مسلمان بادشاہ نے، سربراہ مملکت نے، خلیفہ وقت نے جہاد کا اعلان نہ کیا ہو۔ کچھ لوگ گئے ہوں، کسی کے خلاف جہاد کر کے آ گئے ہوں، نہیں اجازت دی، نہ بعد میں ایسی اجازت دی۔ اجازت کب ہے؟ سلطان وقت اعلان کرے گا اور اس کے حکم کے تحت جہاد ہر پر فرض ہوگا، اور وہ سلطان وقت کی آواز پر لبیک کہے گا اور جہاد فرض ہو جائے گا۔ اس وقت جہاد پوری دنیا پر فرض ہو چکا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میری جرت نہیں ہے کہ میں کوئی حکم نافذ کروں۔ اسلام میں اپنی مرضی کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے ساتھ اس کی تعویل کر لو، یہ حرام ہے۔ بلکہ جس سے قرآن کریم میں اپنی مرضی سے کچھ کہا، میرے نبی فرماتے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ سنیے، میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النساء کی 74 نمبر آیت برکہ کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ 74 اور 75 نمبر آیات برکہ کے تحت میں کچھ عرض کروں گا، ساتھ 76 نمبر بھی۔ یہ 3 آیات برکہ سورۃ النساء ہے۔ کون سی سورت ہے؟ 5واں پارہ ہے۔ آیات برکہ 74، 75 اور 76۔ میں نے یہ اس لیے آپ کو بتایا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ آپ کو مجھ پہ شاید یقین نہ ہو، میں حوالہ دوں، نہیں، آپ خود اس کا مطالعہ کریں۔ میں آپ کے سامنے ان کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاد کرو۔ کیا فرماتے ہیں؟ جہاد کرو۔ بلکہ یہاں تک ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ جس کے دل میں، جس نے جہاد نہیں کیا یا اس کے دل میں کبھی جہاد کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، وہ منافقت کی قسموں میں سے کس پر مرا؟ وہ منافق مرا ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی ذات کی خاطر جان قربان کرنے کا جذبہ تیرے دل میں پیدا نہ ہو؟ کافروں کے ساتھ وہ جہاد نہ کرے، یہ کبھی جذبہ پیدا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سنیے، فرماتا ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس چاہیے ایمان والوں کو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑائی کریں۔ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، ان لوگوں کے خلاف کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی میں کے مقابلہ میں اپنا رکھا ہے، خرید رکھا ہے، جنہوں نے بیچ دیا اپنی زندگی
آخرت کی کو دنیا کی زندگی کے مقابلے میں، یعنی وہ کافر۔ اور رب کریم ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اچھی طرح سن لو، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی کافروں کے ساتھ لڑائی کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، وہ قتل کر دیا جاتا ہے، مرتبہ شہادت پا جاتا ہے، یا وہ غالب آ جاتا ہے، وہ کافروں کو زیر کر لیتا ہے، رب فرماتا ہے میں رب وعدہ کرتا ہوں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، میں اللہ اسے اجر عظیم عطا فرما دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ تو میری رضا کی خاطر میری راہ میں نکلو، مسلمان کے خلاف نہیں، مسلمان کے خلاف نہیں، تیرا حق ہے کافر کے مقابلہ میں نکل، آپس میں اتحاد رکھ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تم آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہو، کافروں کے مقابلہ میں نکلو۔ ارشاد فرماتا ہے پھر تم ان کو قتل کر دو، تم کو وہ قتل کر دیں، دونوں صورتوں میں اللہ وعدہ کرتا ہوں اجر عظیم عطا فرماؤں گا۔ اور اب جس کی بنا پر میں نے کہا جہاد فرض ہو چکا ہے، سن لیجئے سورہ نساء آیہ مبارکہ نمبر 75 ہے، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، بہت غصے کا انداز ہے، لفظی ترجمہ بتا ہے وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہو گیا ہے تمہیں کیوں لڑائی، لا تقاتلون فی سبیل اللہ وما لکم لا تقاتلون، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں لڑائی نہیں کرتی ہو اللہ کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا یہ انداز اس کے غصے کو ظاہر فرما رہا ہے، اور یہی انداز اس جہاد کی فرضیت کو ثابت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے فرما رہا ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑائی کرنے کے لیے نہیں نکلتے ہو، کیوں نہیں نکلتے ہو، کیا سبب ہے تمہارے پاس، کیوں نہیں نکلتے ہو۔ ارشاد فرماتا ہے والمستضعفین من الرجال والنساء، وہ کمزور مرد، کمزور عورتیں، مستضعفین جن کو کمزور کر دیا گیا ہے، ضعیف کسے کہتے ہیں، کمزور و ناتواں کو، جو ضعیف ہے کمزور و ناتواں ہیں، کیوں نہیں نکلتے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کو بچانے کے لیے، مستضعفین فی الارض، مستضعفین من الرجال والنساء، جو کمزور کر دیے گئے ہیں، مرد ہیں، وہ عورتیں ہیں، والولدان، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ان پہ ظلم ہوتا ہے، ان پہ زیادتی ہوتی ہے، تم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو، اور کیوں ان کے لیے نہیں نکلتے میدان میں ان کی جان بچانے کے لیے، کیوں نہیں نکلتے۔ یہاں میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناؤں گا، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ صحابہ کرام تڑپ اٹھے، لیسا بمؤمن، لیسا بمؤمن، لیسا بمؤمن، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ 3 مرتبہ میرے نبی جس کے حق میں یہ گواہی دے دیں کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، پھر اس کے ایمان پر یقین کیسے کیا جائے گا۔ میرے کریم آقا سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے کس بد نصیب کے لیے فرما دیا، 3 مرتبہ وہ ایمان والا نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ ہمسایہ جو خود پیٹ بھر کے سویا ہو، اس کا ہمسایہ بھوکا سویا ہو، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کشمیر تیرا ہمسایہ ہے کہ نہیں، اقرار کر لو، بتاؤ کشمیر پاکستان کا ہمسایہ ہے کہ نہیں، اس کی سرحد، اس کی دیوار تمہاری دیوار سے ملتی ہے کہ نہیں، فلسطین عرب کا ہمسایہ ہے کہ نہیں، دونوں کی دیواریں ملتی ہیں کہ نہیں، بلکہ اسرائیل نے تو قبضہ ہی فلسطین کے گھر پہ کر رکھا ہے، اس کا گھر چھین کر اس سے اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ ہمسایہ ہونا تو ہمسایہ، وہ تو قابض ہے، اسی طرح بھارت بھی قابض ہے، وہ تیرا ہمسایہ ہے۔ ابھی میں نے کیا بتایا کہ اگر تیرا ہمسایہ بھوکا ہو، تو پیٹ بھر کے سوئے تو تو ایمان والا، بات بڑی سخت ہے مگر میں کہہ رہا ہوں۔ میرے نبی کبھی ارشاد فرماتے تھے مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ کس طرح؟ ایک جسد
واحد کی طرح. جس سے واحد سے کیا مراد ہے؟ ایک بدن. میرے کریم آقا اللہ تعالیٰ جل وعلا ان پہ اتنی رحمت نازل فرمائے جس طرح میرے کریم آقا کی شان ہے، جس طرح میرے اللہ کی شان ہے. مثال بڑی پیاری دیتے تھے. یہ میرا بدن ہے، اس میں کتنے اعضاء ہیں؟ 360 تو یہ جوڑ ہیں میرے بدن کے. پھر اعضاء کتنے ہیں؟ ایک ایک پور کو گن لے، ایک ایک انگلی کو گن لے. آنکھ ہے، کان ہے، پپوٹے ہیں، پلکیں ہیں، ناک ہے، وغیرہ وغیرہ. جسم کے پیٹ کے اندر کتنے اعضاء ہیں؟ یہ سارے مل کر ایک ہیں. کیا بولا؟ یہ سارے مل کر کیا ہیں؟ سارے مسلمان مل کر ایک ہیں. مثال کتنی پیاری دی. جس طرح تیرے اعضائے بدن الگ الگ ہیں مگر سارے مل کر ایک بدن ہے. مسلمان پوری دنیا کے الگ الگ ہیں مگر سارے مل کر ایک ہیں. پھر میرے نبی نے فرمایا اگر کسی عضو میں درد ہوتا ہے تو پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ بھی کسی کی پاؤں کی چھنگلیاں، چیچی، پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی، اس کی اگلی نوک میں ناخن کے قریب کانٹا چبھے تو درد سے تیری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ نہیں؟ تیرا دماغ محسوس کرتا ہے کہ نہیں؟ پاؤں کی انگلی سے سب سے زیادہ دور یہی تھا. تکلیف وہاں ہوئی، محسوس تیرے دماغ نے کیا. میرے نبی نے فرمایا دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان ہے اسے تکلیف ہو تو درد تجھے ہونی چاہیے. سارے مسلمان جس واحد کی طرح ہے. انما المؤمنون اخوہ. قرآن فرماتا ہے سارے ایمان والے آپس میں کیا ہیں؟ قرآن نے کیا فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ایمان والے نبی محتشم رحمت عالم کے بہت ہی زیادہ قریب ہیں، یا میرے نبی ایمان والوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہیں. وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں ایمان والوں کی. کسی ایک ایمان والے کی؟ بتاؤ نا مجھے یار، سب بتا دو، بلند آواز سے کہو. سب ایمان والوں کی. جو بھی اپنے آپ کو کہتا ہے میں ایمان والا ہوں وہ نبی کی روحانی اولاد ہے. وہ نبی کی روحانی، ان کی بیوی ہماری روحانی مائیں ہیں. ایک ماں کی ساری اولاد آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں. یہی ہے وہ بات، سمجھ رہے ہو میری؟ تیرے ساتھ والے کمرے میں، تیرے ساتھ والی دیوار میں تیری بہن کی، تیری بیٹی کی، تیری ماں کی عزت برباد کر رہے ہوں گنڈے، تجھے سکون کی نیند آئے گی؟ اگر آئے گی پھر تو کیا ہوگا؟ بے غیرت. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب ہو رہا ہے. ہمارا ہمسایہ ہے، مسلمان ہے، وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہم خاموشی سے سوئے ہوئے ہیں، پھر غیرت مند کہوائیں گے؟ پھر یہ شور کیا ہے کہ جی تم نے 29 تاریخ کو عید کر لی، ایک روزہ کھا لیا. بے حیا باش، ہر خواہی کن، بے حیا ہو جا، پھر جو تیرا جی چاہے کر. پھر پہلی رمضان کو عید کر لے، کون سی بڑی بات ہے؟ جب حیا ہی نہیں ہے، غیرت ہی نہیں ہے، تو پھر عید پہلے کر لے چاہے یا بعد میں کر لے، پھر کچھ کر یا نہ کر غیرت ہی باقی نہیں رہے گی. کیسے ہم مسلمان باقی رہ گئے؟ ہم پر فرض عائد ہوتا تھا. آج یہی صورتحال فلسطین میں ہے. اسی سے تو دو چار ہیں. کتنے بغیرت ہیں ہمارے حکمران اور عرب کے حکمران. جس طرح ہم پہ فرض تھا کہ کشمیریوں کی مدد کرتے، خواب خرگوش کی مدد نہ لیتے. اہل عرب پر یہ فرض تھا کہ وہ فلسطینیوں کی مدد کرتے، خواب خرگوش کی مدد نہ لیتے. مگر وہ اسرائیل کے ساتھ، اس ظالم کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ محبت کے تعلقات اور پینگے بڑھا رہے ہیں. پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ پہلے ان پر فرض ہے، پھر پورے عالم اسلام پر. اسی طرح کشمیر کا جہاد بھی پہلے پاکستان پر فرض ہے، پھر پورے عالم اسلام پر. میرا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور تم کیوں ان کمزوروں کے لیے نہیں نکلتے ہو؟ مستضعفین من الرجال والنساء، وہ کمزور ناتوان جن کو کمزور کر دیا گیا ہے، وہ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. والولدان الذین یقولون، وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جو رو رو کر میرے حضور دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا
اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، مولا ہمیں اس بستی سے نکال کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں، ہم پر ظلم کر رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، ہمیں عزتیں برباد کر رہے ہیں، سنگینوں پر اچھال رہے ہیں، نیتوں کی انیوں سے مولا تعالیٰ ہمارے پیٹ چاک کر رہے ہیں، مولا تعالیٰ ان کے ظلم سے ہمیں بچا لے۔ رب فرماتا ہے میرے حضور دعا کر رہے ہیں اور جاؤ جا کے ان کو بچاؤ، اگر تم نہ بچاؤ گے تم پر میرا غضب نازل ہوگا۔ رب کا معاذ اللہ تعالیٰ حکم ہے ان کو بچانے کا، جہاد فرض ہو چکا ہے، اگر ہم جہاد نہ کریں گے تو مجرم ہیں۔ ہماری یہ عادت شدید ترین نقصان دہ عادت ہے جی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں بھی دعا کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ کشمیر والوں پہ رحمت نازل فرما۔ اور تنہا دعا کافی نہیں ہے، میرے نبی میدان جنگ میں تلوار لے کے آئے تھے، بدر میں دعا مانگی تھی، مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر دعا نہیں مانگی تھی۔ دعا بھی مانگ، اللہ کا حکم ہے، مگر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھ۔ تیرے حکمرانوں پہ فرض ہے کہ وہ اعلان کریں جہاد کا۔ فوجی تنخواہیں کس بات کی لیتے ہیں، عیاشی کس بات کی کرتے ہیں، ان کا فرض ہے، حکمرانوں کا فرض ہے وہ کافروں کے خلاف اعلان جہاد کریں۔ جب وہ اعلان جہاد کریں پھر تمہارا فرض ہے کہ تم ان کی امداد کرو۔ مسلمان عورتوں نے بھی میرے نبی کے زمانے برکت نشان میں سنہری دور میں جہاد کیا، یہ نہیں کہ وہ لڑائی لے کے کرنے کے لیے تلواریں لے کے نکلی تھیں، نہیں ایسے نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بعض بہادر خواتین نے تلوار لے کے بھی لڑائی کی، لیکن ساری خواتین میدان میں نہیں نکلی تھیں۔ انہوں نے جہاد کیا کیا تھا؟ مسلمان گھوڑوں پر سوار ہو کر، خچروں پر سوار ہو کر، گدھوں پر سوار ہو کر، اونٹوں پر سوار ہو کر کفار کے مقابلہ میں نکلتے تھے۔ زمانے میں اتنی ترقی نہ کی تھی، پیداوار زیادہ نہ تھی، ان کی رسیوں کی ضرورت تھی گھوڑوں کو باندھنے کے لیے، گدھوں کو اونٹوں کو باندھنے کے لیے، ان کی لگامیں تیار کرنے کے لیے مسلمان عورتوں نے اپنی چوٹیاں کاٹ کے دے دی تھی کہ ان سے رسیاں تیار کر کے ان کی واگیں تیار کر لو۔ یہ مسلمان عورتوں کا جہاد تھا۔ جہاد جو آدمی جتنی طاقت رکھتا ہو ویسے ہی جہاد کرنا ہوگا۔ حضرت حسان بن ثابت وہ تلوار لے کر جہاد نہیں کر سکتے تھے، وقت کم ہوتا ہے، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ غزوہ خندق کے موقع پر میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں۔ غزوہ خندق کے موقع پر ساری مسلمان خواتین کو ایک حویلی میں جمع کر کے حضرت حسان بن ثابت کو بطور چوکی دار وہاں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ حسان تم چوکی دار ہو، اس حویلی میں صرف خواتین ہے۔ کسی نہ کسی طرح بدبخت یہودیوں کے اس بات کی خبر ہوگی، مدینہ طیبہ کے رہنے والے یہودیوں کو۔ انہوں نے خیال کیا مسلمان سارے گئے ہوئے ہیں، غزوہ خندق کے موقع پر جبل صالح کے پہلو میں وہاں گئے ہوئے ہیں، تو ان کی عدم موجودگی میں خواتین تنہا ہیں، ایک حویلی میں ساری عورتیں ہیں۔ ہم حملہ کر کے ان کو تہتے کر دیتے ہیں، جو ہمارا جی چاہے گا ان کے ساتھ سلوک کریں گے، اغوا کر لیں گے، معاذ اللہ تعالیٰ۔ معلوم نہیں ان بدبختوں کے ذہن میں کیا کیا شیطانی خیالات تھے۔ انہوں نے اپنے ایک چیلے کو، ایک یہودی کو کسی نہ کسی طرح پکڑا کے دیوار پر چڑھا دیا اور کہا دیوار کے اندر چھلانگ لگا کے نا دروازہ کھول دے، اندر سے کنڈی کھول دے، نہ خواتین ہے نا، کنڈی کھول دے۔ اور دروازے پر یہودیوں کی بڑی فوج کھڑی تھی تلواریں لیے۔ یہ یہودی دیوار کے اوپر سے دیوار پھلان کے چھلانگ لگا کے نیچے اتر آیا۔ حضرت حسان بن ثابت اندر تھے، وہ کانپنے لگے یہودی کو دیکھ کر۔ حضرت سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب میرے نبی کی پھوپھی محترمہ ہیں، حضرت سیدنا میرے حمزہ کی سکی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ حضرت حسان کہنے لگے وہ دیکھ وہ بدبخت بھاگا جا رہا ہے کنڈی کی جانب، دروازہ کھول دے گا اور یہودی اندر آ جائیں گے، ہم تو تنہا عورتیں ہیں، پکڑو اس کو۔ حضرت حسان کھڑے کانپ رہے گے، جی میں نہیں اس کو پکڑ سکتا، اس کے پاس تلوار ہے۔ حضرت صفیہ نے ڈانٹا، حضرت حسان نہیں آگے بڑھے، کہنے لگے جی میں نہیں اس کا مقابلہ کروں گا۔ اور پھر کیا ہونا تھا؟ دروازہ کھل جانا تھا، اور نتیجہ معاذ اللہ تعالیٰ بڑا ہی برا۔ اب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ خود دوڑی، ہاتھ میں ڈنڈا تھا، خیمے کا کھونٹا، خیمے کا ڈنڈا لے کے پیچھے اس کے دوڑی۔ یہودی بڑی تیزی کے ساتھ دوڑا کہ ایک بی بی میرے پیچھے بھاگی آ رہی ہے، اے اللہ تعالیٰ تو میرے نبی کی پھوپھی محترمہ پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرما۔ بہت تیزی کے ساتھ دوڑی،
یہودی قریب پہنچ گیا تھا، دروازہ کھولنے لگا تھا، آپ نے پوری قوت کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے ڈنڈا اس کے سر پہ دے مارا، اس بدبخت کا سر پھٹ گیا، وہ چکرا کے نیچے گر گیا، کنڈی نہ کھول سکا۔ جب وہ نیچے گر گیا تو حضرت صفیہ نے کہا حسان جلدی کر اس کا سر اتار لے۔ حسان کھڑے کانپ رہے تھے، نہیں میں نہیں سر اتار سکتا، وہ نیچے بدبخت تڑپ رہا ہے۔ حضرت حسان آگے نہیں بڑھے، حضرت صفیہ نے خود ہی تلوار اٹھا کے اس کا سر کاٹا، فرمانے لگے میں میرے نبی نے میرے نبی کی پھوپھی محترمہ نے حضرت حسان سے ارشاد فرمایا وہ میں نے اس کا سر بھی کاٹ لیا، میں عورت ہوں تو مرد ہے، اس کی زرہ وغیرہ اس کے کپڑے یہ زرہ وغیرہ اتار لے، میں اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتی۔ وہ پھر بھی ڈر رہے تھے میں اس کی زرہ بھی نہیں اتار سکتا۔ حضرت صفیہ نے اس کا سر اٹھایا، اٹھا کر قلعے سے باہر پھینکا۔ جب یہودی دروازے پر کھڑے تھے ان کے اندر سر گرانا، کہنے لگے نہیں یار اندر مرد بھی ہیں، ہمارا بندہ قتل کر دیا گیا۔ وہ بدبخت واپس چلے گئے۔ اس کے باوجود حضرت حسان میرے نبی کی شان میں نعت کہتے تھے، اور میرے نبی صحابہ کو فرماتے تھے تمہارے تینوں سے زیادہ حسان کے شعر کام کرتے ہیں۔ یہ بھی جہاد تھا، یہ بھی جہاد تھا، ہر اعتبار سے جہاد ہوتا تھا، قلم کے ساتھ، زبان کے ساتھ، تلوار کے ساتھ۔ رب نے حکم دیا جہاد کرو۔ وہ لوگ عرض کر رہے ہیں مولا تعالیٰ اخرجنا من هذه القرية ظالم اہلها، مولا تعالیٰ اس بستی کے رہنے والوں نے ہم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں، ہمیں اس بستی کے ظلم سے بچا، آزادی نصیب فرما، وجعل لنا من لدنک ولیا، مولا تعالیٰ ہمارا کوئی حمیتی پیدا کر دے، ہمارا کوئی حمیتی بھیج دے۔ رب ان پہ کرم فرما سکتا ہے، طاقتور ہے، چاہے تو سارے کافروں کو تباہ و برباد کر دیں، مگر تم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تم کس مرض کی دعا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ نہ بیٹھے رہو، تم میدان میں نکلو، مقابلہ کرو کافروں کا، جیسے مقابلہ ہو سکے اسی طرح کرو، جتنی تیری اندر طاقت ہے۔ پھر جب حکمران وقت مقابلے کا اعلان کر دے گا، ہم سب پر فرض ہوگا جان مال ہر اعتبار سے اس کے معاون بنیں گے، جس طرح ہو سکے گا اس کا معاون بنیں گے، اپنا مال دیں گے، جان دیں گے، مجاہدین کے گھروں کی حفاظت کریں گے، ہماری ذمہ داری، ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہوگی۔ رب ذوالجلال فرماتے ورز کرتے ہیں وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، مولا تعالیٰ ہمارا کوئی مددگار اور معاون مقرر کر دیں۔ رب فرماتا ہے وہ مجھ سے مانگ رہے ہیں دعائیں، اٹھو ان کے خلاف اعلان جہاد کرو کافروں کے، کہ جنہوں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ لاتا ہے الذین، وہ لوگ ایمان والے جو ہیں، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، یاد رکھو ایمان والے جو لڑائی کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑائی کرتے ہیں، والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کی راہ میں لڑائی کرتے ہیں۔ وہ ایمان والو فقاتلوا اولیاء الشیطان، اٹھو کافروں کے یاروں کو قتل کر کے رکھ دو، کافروں کا کوئی بھی یار باقی نہ چھوڑو، تم میرے ہو اور کافروں کا مقابلہ کرو۔ میں اللہ وعدہ کرتا ہوں ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا داؤ اس کا مکر کمزور ہے، وہ کبھی تم پر فتح نہیں پا سکتا۔ اللہ نے وعدہ کیا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ غم کرو نہ سستی دکھاؤ، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں تم کو کامیاب کروں گا، شرط یہ ہے تم ایمان والے بن جاؤ۔ آج آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ملکوں کی تعداد کتنی ہے؟ 56 یا 57۔ اتنے مسلمان ملک ہیں، بدبخت اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا، اس کے مقابلہ میں کون نکلے ہیں آج کل؟ بتاؤ، ہاں بتاؤ تو، حماس کون نکلے ہیں؟ ان 56 یا 57 ملکوں میں حماس کسی ملک کا نام ہے؟ جی یار بڑے سست ہو، ہے کسی ملک کا نام؟ یہ کس کا نام ہے؟ ایک تنظیم کا نام ہے، ملک کا نام نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی تنظیم نے اسرائیل کو ناکوں چنے چبوا دیے،
اس کی چیخیں نکل گئی ہیں چھوٹی سی تنظیم کے مقابلہ میں۔ وہ بغیرت ہو گئے ہو 57 ملک 56 ملک، تم ہاتھوں پہ ہاتھ نہ بیٹھے ہو، ڈرتے ہو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا۔ مسلمان پاکستان ایٹمی طاقت ہے، ایک بہادر ملک ہے، مگر بے غیرت ہے میں کہوں گا۔ وہ ایک حماس تنظیم نے ایک ایٹمی ملک فلسطین نے، یعنی ایک حماس تنظیم نے جو اسلحے کا انبار ڈھیر ملک ہے اور جس کے پیچھے پورے کا پورا امریکہ ہی نہیں سارا یورپ اس کے پیچھے ہے، فرانس کے سارے یہودی ملک، فرانس بھی یہودیوں کا ہے، وہ اس کے ساتھ ہیں، مگر حماس ان کو ناکو چرن چبا دیے اور تم کشمیر کو کچھ نہیں کر سکے۔ پھر میں کیسے تم کو غیرت مند کہوں؟ کیسے مانو کہ تم بڑے غیرت مند ہو؟ خواہ فوجی ہیں خواہ حکومت والے ہیں، سارے بے غیرت ہیں۔ تمہیں اعلان جہاد کرنا چاہیے، اگر پھر ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے ہم بے غیرت کہلوائیں گے۔ پھر ہمارا فرض ہوگا کہ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ ان فوجیوں، ان حکمرانوں پر قربان کریں جو اعلان جہاد کرنے والے ہیں۔ تمہارا فرض بنتا ہے کہ اب پورا عالم اسلام کفر کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، یہ ان کا فرض بنتا ہے، اور نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے حضور مجرم ہیں۔ ہر بندہ اپنے طور پر یہ احساس کرے ذمہ داری میری بھی تھی، جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے میں کہہ چکا ہوں، مگر میری ذمہ داری بالواسطہ ہے، انڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے۔ میں ڈائریکٹ نہیں کچھ کر سکتا، میں نہیں کر سکتا کہ میں اپنے ہاتھ میں بم پکڑوں اور اسرائیل چلا جاؤں، بم پکڑوں یا کشمیر کے اندر چلا جاؤں۔ اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ اسلام نے اجازت دی ہے کہ ایک امیر کے تحت ہو کے لڑائی کرنا، تاکہ ایک طریقہ کار کے تحت کافروں کا مقابلہ کیا جائے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تنہا چلے جاؤ، نہیں اجازت اس چیز کی۔ حکم ہے تمہارا امیر ہو وہ اعلان جہاد کرے اور تم اس کی حمایت کرو۔ اگر امیر اعلان جہاد کرے ہم حمایت نہ کریں گے تو پھر ہم سارے کے سارے مجرم ہیں۔ ہم سارے کے سارے، خواہ وہ عورتیں ہیں، پردہ نشین عورتیں، خواہ وہ مولوی ہیں، خواہ وہ صوفی ہیں، خواہ کچھ بھی کیوں نہیں ہیں، اگر حکومت اعلان جہاد کافروں کے خلاف کرے تو سب پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اپنی طاقت کے مطابق انہوں نے ان کو امداد کرنی ہوگی، اور اگر عالم اسلام کا عالمیہ ہو تو پورے عالم اسلام پر واجب ہوتا ہے۔ تو اب پاکستان سمیت جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان پر فرض ہو چکا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی اور کشمیریوں کی امداد کریں، مگر ان کو گائیڈ کون کرے گا، ان کی لیڈ کون کرے گا؟ کشمیر کے لیے پاکستان، کشمیر کے لیے پاکستان، اور اسرائیل کے لیے عرب ممالک، ان کا لیڈر وہ ہوگا اور باقی ساری ان کے معاون ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں سارے فوجی لڑائی کرنے والے ہوتے ہیں مگر ایک لیڈر کے تحت، مگر ایک وہ کمانڈر جو کمان کرنے والا ہوتا ہے اس کے حکم کے مطابق لڑائی کرتے ہیں۔ تنہا سپاہی جا کے لڑائی نہیں کر سکتا، نہ اجازت ہوتی، یہی ایک اصول اور قانون ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ فوج ایک امیر کے تحت ہے، کمانڈر چیف کے تحت ہے، اور باقی اس کے تحت ہیں، اور سب سے چھوٹا جو کماندار ہوتا ہے جس کے کمان میں ہے اس کے حکم کے تحت وہ چھوٹا دستہ لڑائی کرے گا اور وہ بڑے اس کو لیڈ کریں گے۔ لا حاضل کیا، یہی طریقہ کار ہوگا۔ حکمران ہمارے سربراہ ہیں، میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے، پھر جس نے حکمران اعلان جہاد کریں گے، سن لیجئے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، حکمران کیا کریں گے؟ اعلان جہاد کریں گے، اور پھر اس وقت جس نے حکمران کی مخالفت کی اپنی گردن سے اس کی غلامی کے پٹے کو نکال کے پھینکا، میرے نبی فرماتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب سب عوام کا فرض ہوگا کہ اپنے حکمران کی آواز پر لبیک کہیں گے جب وہ کافروں کے خلاف اعلان جہاد کرے گا۔ لیکن اگر سارے کے سارے ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، ان کے کانوں پر جوں بھی نہ رینگے، وہ ڈرتے ہیں جی نہیں وہ ہمیں ماریں گے ہمیں ماریں گے ہمیں ماریں گے، الیاذ باللہ تعالیٰ یہ شیطان کی شرارت ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَلَا تَهِنُوا، سستی نہ دکھاؤ،
ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وانتم الاعلون، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم کو کامیاب کر دوں گا۔ ان کنتم مومنین، شرط صرف یہ ہے کہ تم سچے ایمان والے بن جاؤ، کامیاب کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، لمبی بات نہیں کروں گا، تاریخ کا مطالعہ کر لیں۔ میرے نبی تو میرے نبی ہیں، ان کا تو کہنے کیا ہے، تاریخ کا مطالعہ کریں، جس کا جی چاہے اپنی طور پر تاریخ کا مطالعہ کرے۔ جس بھی فوج میں ایک صحابی بھی موجود تھا وہ کبھی بھی شکست کھا کے نہیں آئے۔ مسلمانوں کی جس فوج میں ایک بھی صحابی موجود تھا، آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، کوئی بھی ایسی لڑائی کہ جس میں ایک صحابی بھی موجود تھا وہ لشکر شکست کھا کے نہیں آیا۔ صحابہ کے بعد دیکھا جاتا تھا اس فوج میں کوئی تابعی ہے، صحابی کون ہے جس سے ایمان کے ساتھ میرے نبی کی ذات کی اور ایمان کے ساتھ دنیا میں گیا، تابعی وہ ہیں جس سے میرے نبی کے دیکھنے والے کو دیکھ لیا، صحابی کی ذات کر لی۔ پھر جس فوج میں تابعی ہوتا تھا وہ فوج بھی شکست کھا کے واپس نہیں آئی۔ رب کا وعدہ ہے، تم اپنے رب کے وعدے پر یقین رکھو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمارے حکمرانوں کو عقل کے ناخن دے، غیرت دینی عطا فرما، اور مولا تعالیٰ جل وعلا جب وہ غیرت کا مظاہرہ کریں تو ہمیں ان کا معاون بننے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو بھی راضی ہے، تیرا نبی بھی، اس کام سے ہمیں محفوظ فرما جس سے تو ناراض، تیرا نبی۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔